شادی کے لیے کتنی مالی استطاعت ضروری ہے؟ محمد عاصم، شادی کرنے کے لیے کتنی مالی استطاعت کا ہونا ضروری ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی وصیتوں میں ہے کہ پہلے کماؤ پھر شادی کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو، قرآن نے جو کہا ہے نا کہ جن لوگوں میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے وہ صبر کریں، اس طرح حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، جن میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے وہ روزے رکھیں۔ تو استطاعت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی رشتہ نہ مل رہا ہو، لڑکی نہ مل رہی ہو۔ تو جب نہیں مل رہی تو اس کا مطلب آپ میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے۔ اگر آپ غریب ہیں، ایک دھیلا بھی جیب میں نہیں ہے، اور اسی غربت کے باوجود کوئی لڑکی آپ سے نکاح کے لیے ایگری ہو جاتی ہے، اس کے ابا راضی ہو جاتے ہیں، تو ایسے واقعات بخاری مسلم میں موجود ہیں کہ ایک دھیلا بھی نہیں تھا لیکن لڑکی راضی تھی، آپ نے صحابی کا نکاح کرا دیا اللہ توکل پہ کہ چلو یار، جیسے ابھی بھی جیب میں کچھ نہیں ہے لیکن زندہ تو ہو نا، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو دن میں دہاڑی کر کے محنت کر کے کچھ کمائی لیتے ہوگے تبھی تو زندہ ہو۔ تو آپ اب شادی بھی ہو گئی ہے تو اب کماؤ گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے، اب پہلے ایک کا خرچہ ہو رہا تھا، اب اللہ دونوں کے کھلانے کا انتظام کر دے گا۔ تو اصل تو اسلام میں یہ ہے کہ پیسوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن لڑکی والوں کو یہ بالکل حق حاصل ہے کہ بھئی وہ ایسی جگہ شادی کر رہی ہے کہ وہ بہت زیادہ توکل کرنا پڑے گا اس کو۔ مثال کے طور پر وہ صحابیہ تو راضی ہو گئی تھی، بخاری کی جو حدیث ہے کہ صحابی کے پاس ایک لنگوٹا تھا، اوپر کی قمیض بھی نہیں تھی، اس کے علاوہ کسی چیز کے مالک نہیں تھے، تو وہ صحابیہ نے گزارا کیا ان کے ساتھ کہ جہاں یہ بھوکے رہیں گے تو ہم بھی بھوکے رہ لیں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہر ایک میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا۔ بیٹی نے باپ کے گھر جو اس کا لائف اسٹائل ہوتا ہے اس کے قریب قریب ہی اس کو شوہر کے گھر وہ چیز چاہیے ہوتی ہے، اسی کو کفو کہا جاتا ہے کہ اسی طرح کا ہونا چاہیے، کیونکہ اب گھر باپ کے گھر میں اس کو سارا 3 ٹائم کا کھانا مل رہا ہے اور ایک اچھا ایک لگژری لائف اسٹائل ہے۔ اب وہ کسی ایسے غریب سے شادی کرے گی تو ظاہر ہے وہ اس کو بہت ٹینشن ہو جائے گی اور بھوکا رہنا پڑے گا، توکل بہت زیادہ کرنا پڑے گا۔ تو شریعت نے لڑکی کو یہ اجازت دی ہے کہ بھئی یہ لڑکا اگر آپ کے جوڑ کا نہیں ہے تو آپ انکار کر دیں، آپ اپنا اسٹیٹس دیکھ کے، اپنا حیثیت دیکھ کے آپ شادی کریں، یہ اس کے لیے بالکل جائز ہے۔ تو جو ایسے بیچارے بے روزگار ٹائپ کے لڑکے ہیں جن میں جو کمائی نہیں رہے ہیں، تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس بے روزگاری میں بھی شادی کر سکتے ہیں، بلکہ قرآن نے کہا یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، فقیر ہو گئے تو اللہ غنی کر دے گا، شادی کر لو۔ لیکن لڑکی کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ بھی کر لے، وہ توکل کی بھینٹ کیوں چڑھائے گی بھائی اپنے آپ کو، اس میں اتنا حوصلہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کو کہا ہے کہ بھائی تم دیکھ لو، تمہیں اگر تگڑا مہر مل رہا ہے، تمہاری حیثیت کے مطابق مہر مل رہا ہے اور اس لڑکے میں تم سمجھتے ہو کہ کمانے کی طاقت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں، تم کہیں اور شادی کرو۔ تو اب جب آپ کو اللہ نے ترغیب دے دی، آپ کی جیب میں دھیلا نہیں ہے، آپ رشتہ تلاش کریں گے، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ تم تلاش تو کرتے رہو، لیکن ضروری نہیں کہ تمہارے حساب سے کوئی تمہیں رشتہ مل بھی جائے۔ تو جب تک نہیں ملتا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ صبر کریں گے اور روزے رکھیں گے۔ تو یہ مرد کے لیے ہے کہ جب تک اس کو رشتہ نہیں مل رہا کسی بھی وجہ سے، اور ایک وجہ غربت بھی ہوتی ہے، غریب آدمی کے لیے رشتوں کا حصول مشکل ہوتا ہے، تو پھر ایسی کنڈیشن میں کہا جائے گا کہ بھائی تمہیں جو رشتہ نہیں مل رہا اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہاری جیب تو ہے مگر اس میں پیسے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے تمہارے لیے لوگ انکار کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے ہر باپ ڈرتا ہے کہ یار میں اپنی بیٹی کو اس کے توکل کی بھینٹ کیسے چڑھا دوں، میں یہ پتہ نہیں کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا، بعد میں کیا کرے گا یہ اور کس طرح سے رکھے گا۔ تو اب آپ کو جو رکاوٹ آ رہی ہے رشتہ ملنے میں وہ ہے جیب ہونا، صرف جیب ہونا، اس میں پیسے نہیں ہیں۔ تو پھر اس لیے علماء بھی یہ کہتے ہیں بھائی پہلے کما لو تاکہ تمہیں کوئی ڈھنگ کا رشتہ مل جائے۔ تو کمانے کا حکم اس لیے نہیں دیا جاتا کہ نکاح کمانے کے ساتھ مشروط ہے، جب تک کماؤ گے نہیں تو آپ کو شادی کی اجازت نہیں ہے، ایسا قرآن میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے حکم دیا جاتا ہے کہ تاکہ آپ کو آپ کے معیار کا رشتہ مل سکے اور آپ اس کے حقوق ادا کر سکیں، جو حقوق وہ آپ سے مانگ رہی ہے۔ تو وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے کماؤ، کیونکہ آپ نے کسی کو دھوکہ دیا، غلط شو کر دی اپنی آمدن، پھر شادی کریں گے تو ظاہر ہے بیگم پھر کیسے گزارا کرے گی؟ وہ کہے گی بھائی کہاں مجھے کچھ نہ کھانے کو ہے تمہارے پاس، اب تم تو صبح نکل جاتے ہو دہاڑی کر کے، کیا لے کر آتے ہو؟ ہم ڈبو کے چائے میں پاپے کھا رہے ہیں، میں تو اپنے ابا کے گھر ایسا نہیں کرتی تھی۔ تو لڑائیاں ہوں گی، اس لیے ایسے موقع پہ کہا جاتا ہے بھائی پہلے آپ اپنے کچھ کمائیں، جب آپ کی ارننگ ہوگی، پیسے آئیں گے تو پھر لوگ دیکھیں گے بھائی ماشاءاللہ کھاتا پیتا آدمی ہے، یہ گزارے لائق ہے، تو پھر اس حساب سے آپ کے لیے رشتے کا حصول آسان ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا کہ بغیر یعنی پیسوں کے شادی سے اللہ نے منع کیا، ایسا نہیں ہے، شادی سے اللہ نے منع نہیں کیا لیکن ہوگی پھر بھی نہیں۔ بہت سی چیزوں سے اللہ نے منع نہیں کیا لیکن اللہ نے بتایا ہے کہ میں نے منع تو نہیں کر رہا لیکن ملیں گی پھر بھی نہیں تمہیں، کیونکہ تمہارے پاس پیسے ہی نہیں ہے، تو اگلے کو میں نے تھوڑی کہا کہ وہ تمہیں اپنی بیٹی دے دے۔
تو اس لیے کہا جاتا ہے امام حنیفہ کی جو وصیت ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ پہلے کماؤ پھر شادی کرو، کیونکہ جب پہلے کماؤ گے تو پھر تمہیں رشتہ مل جائے گا، ڈھنگ کا رشتہ ملے گا، اور وہ تم سے جو ہے وہ پھر چخ نہیں ہوگی، گھر میں پخ نہیں ہوگی، اور لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوں گے۔ ورنہ تم بھی توکل وہ بھی توکل، اور وہ پتہ نہیں توکل کر لے تو جیسے نبی کی بیویوں نے توکل کیا، نبی کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ 40 دن نبی کے ساتھ بھوکی رہ جاتی تھیں، تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو مارکیٹ میں آج کل ایسی خاتون ملیں گی نہیں کہ آپ صبح اٹھیں تو بیگم آج کھانے کو کچھ نہیں ہے، چلو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، شام کو اللہ نے چاہ تو کچھ انتظام ہو جائے گا، ورنہ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو ایسی خواتین مارکیٹ سے شارٹ ہے آج کل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے، امی عائشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے، اگر بتاتی ہیں تو کھا لیتے، بتاتی نہیں ہیں تو آپ فرماتے چلو میں نے روزے کی نیت کر لی۔ تو آپ کو ایسی لڑکی ملے گی کہاں سے کہ آپ جب صبح گھر پہ آئیں گے اور بیگم سے بولیں گے بیگم کچھ کھانے کو ہے، وہ جواب میں کہے کہ نہیں، آپ کہیں چلو ہم دونوں روزہ رکھتے ہیں، بیگم کہے ماشاءاللہ میرا میاں کتنا نیک ہے، آپ کا سرکار آپ کا روزہ ہے تو چلیں میرا بھی روزہ ہے۔ اگر ایسا کوئی مل جائے تو ٹھیک ہے، لیکن ہوگا کیا؟ آپ جب گھر آئیں گے آپ کہیں گے بیگم کھانے کو ہے، تو وہ اٹھا کے بیلن مارے گی آپ کے سر پہ بولے گی کچھ راشن لا کے دیا ہے تو جو پوچھ رہے ہو جو کھانے کو ہے، تو جو ہے نا وہ اپنے حساب سے دیکھ کے کہا جاتا ہے کہ اس لیے پھر علماء بھی کہتے ہیں کہ بھئی پہلے کچھ کما لو، کچھ اسٹیبل ہو جاؤ، تاکہ یہ لڑائیاں بیلن ویلن گھر میں نہ چلیں، ٹھیک ہے نا، تمیز سے زندگی گزر جائے۔ لیکن اس میں غلو کرنا جائز نہیں ہے، تھوڑا بہت بھی ہے، کچھ اللہ پہ توکل کریں، کچھ جیب میں پیسے ہوں، مل جل کے پھر گزارا کریں۔ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نکاح کے بعد غنا دے گا۔ اس میں جو یہودیوں کی طرح کیلکولیشن کرتے ہیں اتنے پیسے جب تک نہیں ہو جائیں گے میں شادی نہیں کروں گا، تو وہ بیچارے ساری زندگی پیسے ہی جمع کرتے رہتے ہیں اور ان کے پیسوں میں برکت ہوتی نہیں ہے۔ تھوڑے بہت بھی آ گئے، گزارے لائق ہو گیا ہے، تو کسی غریب لڑکی سے شادی کر لیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں انشاءاللہ برکت دوں گا۔ پھر بھی برکت نہیں ہو رہی تو یہ آپ کا اپنا قصور ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ، اور یقین کر لیں اگر نکاح نہ ہوتا تو اس سے بھی جاتے۔